سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2025 کا مہینہ برج حوت سٹار پائسس والوں کے لیے کیسا رہے گا جی؟ کہ ہورسکوپ کا تعلق ان لوگوں سے نہیں ہوتا جن لوگوں پر جادو ٹونا ہو، ان کے حالات علیحدہ ہوں گے، ان کے حالات مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، آپ کے صدقے کی پڑھائی جو ہے وہ میں نے آپ کے سٹار کی پڑھائی اینڈ میں بتائی ہوئی، جس میں آپ کا صدقہ ہوگا، آپ کی پڑھائی بتائی ہے، وہ لازمی کریں۔ اس سے جادو ٹونے والے مریضوں کو بھی بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ صدقہ ہی ان چیزوں کو روکتا اور کم کرتا ہے۔ تو چلے سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک، جو بندہ بھی چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، بنا کر بیچتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں جن کا اپنا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے اوورآل تو ٹھیک رہے گا، پروفیٹیبل رہے گا، پر مہینے کے اندر جو ہے کافی زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا، کبھی بہت اچھا دن، کبھی بہت نارمل دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی رہیں گی، پورا مہینہ ایک جیسا نہیں گزرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کبھی بیچ میں نقصان ہوگا، کبھی فائدہ ہوگا۔ چوری چکاری کے چانسز بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ دکاندار ہیں، جو لوگ فیکٹری اونر ہیں، یہ دو لوگ، ان لوگوں کے لیے چوری چکاری کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اس مہینے کے اندر۔ اگر آپ ڈے بائی ڈے کا حساب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو میری ڈیلی کی ویڈیو دیکھنی چاہیے۔ اس کے اندر میں نے روزانہ کے حساب سے بتایا ہوتا ہے کہ آپ کا آج کے دن کے اندر کام کیسا رہے گا، اچھا رہے گا یا برا رہے گا، دو ٹوک جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کے لیے۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل مہینہ رہے گا۔ ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو ترقیاں ملیں گی، بہت زیادہ فائدے ہوں گے، پر ایک عام مہینے کی طرح ایک مہینہ ہوگا، گزر جائے گا۔ کچھ بس سمجھ لیں 3-4% ایسے لوگ ہیں جن کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، باقی زیادہ تر لوگوں کے لیے مہینہ کا مہینہ رہے گا۔ کچھ خاص پر جو ہے نا اس کے اندر اضافہ ہونے کے چانسز نہیں ہے، تو اس لیے میں کوئی بڑی امید آپ لوگوں کو نہیں دلاؤں گا جی۔ بیچ میں کچھ ایسے معاملات آئیں گے آپ لوگوں کے کہ جو کہ آپ کو بہت زیادہ بہتر بنا سکیں گے، مگر وہ آنے کے چانسز ہیں، اس کی گارنٹی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ ڈیلی کی ویڈیو دیکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے بہت اچھا ہے۔ پورے کا پورا مہینہ، چاروں کے چاروں ہفتے بہت بہترین ہے۔ بے فکر ہو کر جائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے لیے رزق کا وسیلہ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یہاں پہلے بتا دوں شراکت کے کاروبار کی بات نہیں ہو رہی، جو اپنے پیسے لگا کر قرض اٹھا کر جیسے مرضی کریں مگر کسی کی شراکت نہ ہو، ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینے کا صرف پہلا ہفتہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، باقی 3 ہفتے بہت مناسب ہیں۔ آخری ہفتے کے 1-2 دن بیچ میں ٹھیک نہیں، مگر وہ گنتی میں نہیں آتے، وہ انشاءاللہ اس میں بھی اگر کریں گے تو کوئی مسئلہ زیادہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی 3 ہفتے آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ 3 ہفتے آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ 3 ہفتوں میں کبھی بھی آپ نیا کام شروع کریں، آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے سارے کا سارا مہینہ جو ہے اچھا ہے، بس جو تیسرا ہفتہ ہے اس کے اندر نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو حرج کوئی نہیں، مگر اتنا اچھا رزلٹ نہیں ملے گا، ایک درمیانہ سا نارمل سا ہفتہ ہے۔ باقی ویسے اوورآل تو پورا مہینہ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ تیسرے ہفتے کے اندر اگر نہ کریں تو بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہو تو جائے گا مگر کچھ پریشانیاں آنے والے وقت میں آ سکتی ہیں۔ نمبر 2، یہ چیز میں اس مہینے کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر آپ نے پچھلے مہینے میں پیپر جمع کروائے اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے جی۔ بات کرتے ہیں رشتوں کے معاملات کے اندر، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، جن کا سوال ہے کہ اس مہینے کے اندر ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ان کو جواب دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے یہ بتا دوں کہ ایک جیسی ریشو آئی ہے، مرد اور عورت یعنی لڑکی اور لڑکے کی دونوں کی ایک ہی ریشو آئی ہے، اور یہ نارمل سی ریشو ہے، بہت زیادہ امید نہیں دلا رہا، مگر یہ ہے کہ پھر بھی تقریباً 25 سے 30% کی ایک ریشو ہے، جو کہ اچھی ریشو ہے، بری نہیں ہے، کہ اس اتنے % لوگوں کے رشتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔
زیادہ تر جن کی ایجیں 20 سال 21-22 سال تک ہیں ان کے سب سے زیادہ ہونے کے چانسز ہیں، اس سے اوپر والوں کے چانسز ہیں مگر تھوڑے سے کم ہیں جی، ٹھیک ہے۔ خاندان کے باہر اور اندر دونوں طرف ہونے کے چانسز ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی جی۔ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے اس مہینے کا جو آخری ہفتہ ہے وہ بہتر نہیں، پہلے تینوں ہفتوں کے اندر علاج شروع کروائیں، انشاءاللہ میڈیسن کے اثرات جو ہیں شفا کے معاملات بہت اعلیٰ آپ پر آئیں گے، آپ کو بہت اچھا نتیجہ ملے گا۔ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر مرد ہے اسٹار سے تعلق رکھنے والا اور وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہے وہ اپنا علاج کروائے، اگر کوئی میری بچی بے اولاد ہے اس کے اندر مسئلہ ہے تو وہ اپنا علاج کروائے، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ میں نے اسٹار میں بتایا ہے تو صرف عورت ہی اپنا علاج کروائے، مرد میں بھی مسئلے ہوتے ہیں اور آج کل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے دور کے اندر عورتوں میں مسائل کم ہیں، مردوں میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کو بھی اپنی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بے اولادی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اس کی وجہ کمزوری ہے اور مردوں میں کمزوری زیادہ ہو رہی ہے، تو دونوں اپنا اپنا دیکھیں، اپنا اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی جی۔ گھریلو معاملات کے اندر جو ہے آپ کا یہ مہینہ ویسے تو ٹھیک ہے مگر آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی پورا مہینہ ایک جیسا نہیں گزرتا، اگر ہم اوورآل کہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہتر بھی رہے گا، اچھا مہینہ بھی گزرے گا، ٹھیک ہے۔ اوورآل ٹھیک ہے، زیادہ تر کی ریشو جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مہینہ ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا ہوگا مگر کور ہو جائے گا انشاءاللہ، رشتے ٹوٹنے کے چانسز نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز آ جاتی ہے کہ دن کبھی غصے والا ہوتا ہے، اس دن کے اندر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اب یہاں پر 30 کے 30 دن ایک جیسے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ 30 میں سے اگر میں نے بتایا تو کم سے کم 20-22 دن 23 دن ٹھیک گزریں گے، 7 دن 8 دن 9 دن آپ کے غصے میں اور لڑائی جھگڑے میں گزریں گے۔ اس کے لیے ڈے بائی ڈے دیکھنے کے لیے ہمیں روزانہ کی ویڈیو دیکھا کریں، اس کے اندر 2 ٹوک سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اس آج کے دن کے اندر آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی یا نہیں، تو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا، مزاج کا اندازہ ہو جائے گا، کاروبار کا اندازہ ہو جائے گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملانے کے بعد ان کے جو گھر ہیں وہ دیکھ کر اور ساری سورج اور چاند کی رفتار ہر ایک چیز کو مکمل دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین آپ کے 12 سٹارز کے لیے صدقہ اور پڑھائی بن رہی ہے وہ بتانے لگا ہوں، تسلی سے سن لیجئے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگوں نے ثابت مسور لینے ہیں، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی، ثابت مسور 5 چھٹاک یعنی 1 پوا اپنے لینے ہیں، ان کو ایک ایک چھٹاک کے 5 پیکٹ بنا لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ 5 پیکٹ بن جائیں گے چھوٹے چھوٹے شاپر کے اندر۔ یہ آپ اگر مہینہ شروع ہونے سے پہلے کریں گے تو پھر زیادہ بہتر رہے گا، اگر آپ نے میری ویڈیو پہلے دیکھ لی تو اس کو پہلے شروع کرنا ہے، کہ شروع کس دن کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے مہینے سے پہلے 3 صدقے دینے اور 2 صدقے مہینے کے اندر دینے ہیں، تو آپ یہ شروع کریں گے 28 جون کو۔ 28 جون کی رات کو آپ نے یہ دینا ہے، بہتر تو یہ ہے رات کو دے تاکہ کوئی کرتے ہوئے دیکھے نہ، وہ سب سے بہتر ہے۔ گھر سے آپ کر سکتے ہیں، ایک پڑی لینی ہے، اپنے سر سے 7 بار اس کو گھمانا ہے، سیدھے کندھے سے لے کر الٹے کندھے پر لے کر جائیں اور پھر الٹے کندھے سے جب دوبارہ گھما کر سیدھے کندھے پہ لائیں گے تو یہ ایک چکر ہوگا، تو یہ سیدھا چکر ہے، آپ نے 7 بار گھمانا ہے اور اس کو گلی میں سڑک پہ کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پر یہ آپ رستہ ہو جہاں سے لوگ گزرتے ہوں۔ تو 3 دن آ جائیں گے جون میں، 2 دن آ جائیں گے جولائی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے کرنا ہے اگر آپ میری مہینہ شروع ہونے سے پہلے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر یہ آپ شروع کریں گے جمعرات والے دن، جس دن بھی آپ دیکھیں اس کے بعد جو جمعرات آئے پھر اس دن آپ شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو اس کا رزلٹ اس طرح ملے گا۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، ہر ایک چیز کی کنڈیشن بہت بہتر ہوگی، رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ کے جو کچھ معاملات رکے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوں گے اور چلیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی اس بار پھر نوافل سب سے بہتر نکلے ہیں، آپ لوگوں نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعات کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت بتانے لگا ہوں، لکھ لیجئے گا۔ 17 رکعات مکمل پڑھنے کے بعد یاد رکھیے گا کہ جتنی نمازیں پڑھیں گے اس کی رکعتیں پوری پڑھنی ہیں، کسی کی بھی رکعت چھوڑنی نہیں، موقدہ غیر موقدہ کے چکر میں نہیں پڑھنا۔ رب کے سجدے کم کرو گے
مولویوں کے چکر میں پڑھ کے موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ وہ ہے، یہ پڑھنا ضروری ہے، یہ نہیں پڑھنا ضروری، ان چکروں میں پڑھ کے رب کے سجدے کم کر رہے ہو. مولویوں کا بھلا، مولوی آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر رہے، آپ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. سوچو، موقدہ غیر موقدہ سنت چھوڑ دی، جو ہمارے نبی نے کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو مولوی بتا رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں وہ چیز کی، وہ کیوں نہیں چھوڑے؟ ٹھیک ہے، وہ تو یہاں تک کہ مغرب کی اذان کے بعد جو اذان اور فرضوں کے درمیان کا وقت تھا اس میں بھی 2 سنتیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہمیں مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ موقدہ ہے، یہ غیر موقدہ ہے، یہ پڑھ لو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو کوئی نقصان نہیں. سوچو کہ رب کے سجدے ہیں، ان سجدوں کو کھا رہے ہو آپ لوگ. یہاں مجھے ایسے میسج بھی آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں عشاء کی تو 17 رکعتیں ہی نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. گوگل پہ جاؤ، وہاں پر صرف اتنا لکھو نماز ارکات، جو لسٹ آئے گی ہر لسٹ میں آپ کو 17 رکعتیں ملیں گی. ٹھیک ہے، ساری دنیا ہی پاگل ہے. تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7، عشاء کی 17 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں. رب کے سجدوں کے بغیر کوئی نجومی، کوئی بابا کچھ آپ لوگوں کا بھلا نہیں کر سکتا. بھلا اس رب نہیں کرنا ہے. تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی نماز پڑھو، چھوڑی گئی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر جب پڑھو رکعتیں پوری پڑھو. عشاء کی 17 رکعت مکمل پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے. 2 رکعت نماز نفل، یہ نیت ہے. 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ثواب نہیں کہنا، تحفہ نہیں کہنا. تحفہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، ہم ان کی شان کے مطابق نہیں دے سکتے. تو ہدیہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر. یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اگر روٹین کے ساتھ پڑھتے رہیں پھر تو اس کا دن بدن فائدہ ہوتا ہے. ورنہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے. پہلے جو 7 دن ہوں گے وہ 7 دن آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، پہلے دن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی نیت ہوگی، یا اللہ میں یہ 2 رکعت جو نفل شکرانہ ادا کر رہا ہوں یہ میری گزری زندگی کے لیے ہے. میری زندگی بہت اچھی گزر گئی ہے اور ہزاروں لاکھوں سے بہتر گزری ہے. میرے مالک ان سے بہتر رکھنے کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لوگوں کو کیا نہیں ملا، یہ دیکھنا ہے میرے رب نے دیا کیا کچھ ہے. اس کے بعد جو اگلے دن کا جو ہوگا وہ صرف 1 دن کی شکرانہ ادا کیا جائے گا، یا اللہ میرا آج کا دن اچھا گزرا ہے. اس طریقے سے پھر اگلی نیت صرف 1 دن کی ہوگی. تو یہ آپ لوگوں نے نوافل 7 دن پڑھنے اور یہ صدقہ دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا زندگی میں کیسا بدلاؤ آئے گا. میرا مالک کرم کرے. اس کے ساتھ جو میری ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے اندر جو میں وظائف بتاتا ہوں وہ ضرور کیا کریں. اب ملتے ہیں جی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.